نیشاپور کا شاہین، قسط نمبر 32۔ ارجن اس بار بدری ناتھ کو مخاطب کر کے بولا، چچا مجھے اپنی حویلی کا ایک کمرہ دے دو، میں اس میں رہوں گا، جبکہ میرے ساتھی تمہارے ملازموں کے کمروں میں رہیں گے، اس لیے کہ میں تم پر زیادہ بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ میرا اور میرے سب ساتھیوں کا کھانا میرے گھر سے آئے گا۔ ایک بات اور یاد رکھنا چچا، میرے کئی ساتھی تمہاری حویلی کے باہر پہرا دے رہے ہیں، اس کے علاوہ میرے یہ ساتھی بھی باری باری حویلی کے اندرونی حصے میں پہرا دیں گے، اور تم لوگوں میں سے کسی نے بھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو یہ اس کی گردن کاٹنے میں تامل نہ کریں گے۔ ہاں، یہ جوان جس کا نام حسن ہے، اسے تم ابھی بھیج سکتے ہو کہ اپنے بھائی حماد کو بلا لائے، میں اس کی روانگی کے متعلق اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دوں گا۔ ارجن اپنے ساتھیوں کو لے کر ملازموں کے کمرے کی طرف چل دیا۔ خلدون نے حارث کا سر اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا، سنبھلو میرے بچے، ہوش میں آؤ۔ حارث کے منہ سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی اور خلدون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آہ میرے باپ، اس جنگ میں تمہیں مایوس کیا ہے۔ یہ جوان یقیناً مجھ سے اور حسن دونوں ہی سے طاقتور اور زیادہ جنگی مہارت رکھتا ہے۔ یا ابی، کاش میں آپ کے سامنے اسے زیر کر سکتا، لیکن میں ناکام رہا ہوں، اور اس نے مجھے اپنی طاقت اور شجاعت کا پابند کر دیا ہے۔ اے میرے باپ، حسن کو بھیجو کہ وہ اخی حماد کو بلا لائے، اس کی ضرب کا جواب صرف میرا بھائی ہی دے سکتا ہے۔ وہ اس مکار کی اولاد کو زیر کر کے ہماری ساری فروا گشتوں کا کفارہ ادا کرے گا۔ وہ اس پر ظلمت و حرما کی چادر تان دے گا اور صنم سنگی اور بت آزر جان کر توڑ دے گا۔ وہ اسے میری رسوائی کے انتقام کا بیانہ ادا کر دے گا اور اسے بے برگ و بے ثمر کر دے گا۔ خلدون نے روتے ہوئے دکھ سے کہا، میرے بچوں، کاش تم دونوں نے مجھے مجبور کر کے یہاں نہ لایا ہوتا، کاش میں حماد کو ساتھ لے کر یہاں آتا تو مجھے یہ وقت دیکھنا نصیب نہ ہوتا کہ تم خون آلود ہو کر اپنی ماں کی طرح میرے گود میں پڑے ہو۔ آہ، میں کیسی جھوٹی آس کی چھتری تلے یہاں آ گیا ہوں۔ کاش تو یہاں خون آلود نہ ہوتا۔ آہ، میں کیا کروں؟ حارث نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، یا ابی، مجھ پر میری حالت پر جز و فضا نہ کرو، میرا اخی آئے گا اور اپنی توفیق عافیت بینی سے ہمارے اس دشمن کے جسم پر اپنی ضربوں سے نقش بدی کی منبت کاری کرے گا۔ اے میرے باپ، اپنی سانسوں کی دکھ کی پکار میں آپ کے سامنے التجا کرتا ہوں کہ غم نہ کریں۔ میرا بھائی اپنے غیظ و غضب میں اور اپنی اقبال مندی میں اس جوان کو مہر موم کی طرح توڑ دے گا۔ اسے بلاؤ میرے ابی، اسے بلاؤ۔ اس کے حملے سے یقیناً تیری جان کو مرغوب و مانوس ہوں گے۔ میرا لہو میرے بھائی کو ارجن کی شکست اور بربادی کی بشارت دے گا، اور اس کے آنے پر اس گھر میں افغاں غوغا بلند ہوگا۔ حارث خاموش ہو گیا۔ قریب کھڑی رتنا نے روتے ہوئے حسن سے کہا، حسن، بھائی کو اٹھا کر اندر لے چلو۔
حسن خاموشی سے آگے بڑھا اور حارث کو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا اور سب کے ساتھ وہ حویلی میں داخل ہوا۔ بملہ نے بھاگ کر ایک بستر درست کر دیا اور حارث کو اس پر لٹا دیا گیا تھا۔ پھر خلدون نے حسن کو مخاطب کر کے کہا، حسن بیٹے، تم ابھی یہاں سے کوچ کر جاؤ اور حماد کو لے کر آؤ۔ دیر نہ کرنا میرے بچے، جلدی لوٹ آنا۔ حماد کو اور کچھ مت کہنا، اسے صرف یہی کہنا کہ تمہارا باپ ہندوستان میں ہے اور سخت مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس کی مدد کرو۔ تم دیکھنا تمہاری یہ باتیں اس کے خون میں آگ لگا دیں گی اور وہ برق کی تیزی کے ساتھ اس طرف آئے گا۔ حسن جب باہر نکلنے لگا تو رتنا پھر اس کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، حسن حسن میری بات سنو۔ حسن رک گیا اور رتنا نے اسے رازداری سے کہا، سنو حسن، اپنے بھائی سے کہنا کہ اپنے ساتھ کم از کم 1000 مسلح جوان لے کر آئے۔ ارجن کے ساتھ بھی مسلح جوان ہیں جنہوں نے اس بستی کا گھیراؤ کر رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب حماد اس سے مقابلہ جیت جائے تو ارجن کے ساتھ ہی اس پر حملہ کر دیں۔ حسن نے رتنا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میری بہن تم فکر نہ کرو، میں پورا انتظام کر کے آؤں گا۔ حسن جب باہر نکلنے لگا تو کمرے میں خلدون کی کپ کپاتی اور روتی ہوئی آواز سنائی دی، حسن حسن رک جاؤ بیٹے، اب تھوڑی دیر بعد یہاں سے رخصت ہونا، تمہارا بھائی دم توڑ چکا ہے۔ حسن بھاگ کر لوٹا اور حارث کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ حارث ختم ہو چکا تھا۔ حسن وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ رتنا بیچاری بدحال ہو کر حارث کے قدموں پر گری اور اس کے پاؤں چومتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ بدری ناتھ، ساوتری اور بملہ بھی آنسو بہا رہے تھے۔ اسی روز حارث کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد حسن حماد کو لانے ہستنا پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ حماد اپنے ترک جرنیل عز الدین موید کے ساتھ دہلی کی جامع مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ کر نکلا اور دونوں پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے مستقر کی طرف چل دیے۔ اپنے خیمے کے قریب آ کر حماد نے عز الدین سے کہا، عز الدین میرے خیمے میں ہی آ جاؤ، دونوں یہی کھانا کھا لیتے ہیں۔ عز الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا تو ایک سعادت ہے، پھر میں اس سے کیوں محروم رہوں۔ حماد نے باہر کھڑے سپاہی کو کھانا لانے کے لیے کہا اور خود عز الدین کا ہاتھ پکڑ کر وہ اپنے خیمے میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سپاہی کھانا لے آیا اور دونوں چٹائی پر آمنے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ جب سپاہی کھانے کے خالی برتن اٹھا کر لے گیا تو حماد نے عز الدین سے کہا، عز الدین شاید چند ہفتوں تک ہمیں یہاں سے کوچ کرنا پڑے۔ عز الدین نے چونکتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی اطلاع آئی ہے؟ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، اطلاع تو نہیں آئی، پر تم دیکھتے رہو۔ وقتی طور پر ہندوستان میں ہمارے خلاف جو بغاوت اور سرکشی کی لہر اٹھی تھی اسے ہم نے کچل دیا ہے۔ اب ہر طرف امن و امان ہے اور مختلف شہروں میں بکھرے ہوئے لشکر کے حصے بیکار پڑے ہیں۔ میں قطب الدین کی فطرت کو جانتا ہوں، وہ بیکار بیٹھنا گناہ سمجھتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے وہ لشکر کے کچھ حصے مفتوحہ شہروں میں امن قائم رکھنے کی خاطر رکھے گا، جبکہ بقیہ لشکر کو لے کر وہ اپنے پاس بلا کر یقیناً کسی نئی مہم کا آغاز کرے گا۔ اس کی جنگجو طبیعت اسے بیکار نہ بیٹھنے دے گی۔ اس کے علاوہ اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے چاہا اور زندگی نے وفا کی تو وہ پورے ہندوستان میں اسلام پھیلا کر رہے گا۔ عز الدین نے التجا کے لہجے میں کہا،
کسی نئی جنگ کی صورت میں مجھے اپنے لشکر کو ساتھ ہی رکھیے۔ آپ کی ہمراہی میں دشمن سے جنگ کرتے ہوئے ایک نیا ولولہ اور نئے تدریسی گر ملتے ہیں۔ آپ وعدہ کریں۔ عز الدین کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ خیمے کے باہر کھڑا ہوا پہرے دار سپاہی اندر آیا اور حماد سے کہا، یا امیر، آپ کا بھائی حسن آیا ہے۔ حماد اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہوا بولا، اسے اندر بھیج دو، باہر کیوں روکا ہے؟ سپاہی نے بڑی عاجزی سے کہا، یا امیر، میں نے نہیں روکا، وہ خود ہی اندر نہیں آ رہا، وہ شاید علیحدگی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ حماد خیمے سے باہر آیا۔ جلتی ہوئی مشل کی روشنی میں اس نے دیکھا حسن خیمے کی تناب کے ساتھ اپنے گھوڑے کو باندھ کر کھڑا تھا اور وہیں کھڑا اپنے گھوڑے کی گردن ٹہلا رہا تھا۔ حماد آگے بڑھا اور حسن کو گلے لگاتے ہوئے کہا، حسن، تم اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیا حارث کی طرح میرے ساتھ بھی کوئی شرارت کرنے کا ارادہ ہے؟ حارث کا نام سن کر حسن ایک دم بجھ گیا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ حماد نے بے تاب ہو کر کہا، حسن، حسن، تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ حسن نے سسکتے ہوئے کہا، اب بھی ہندوستان میں آ کر ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ ایک ہندو جوان نے انہیں اپنا قیدی اور اسیر بنا رکھا ہے اور وہ آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ حماد نے کھولتی ہوئی آواز میں کہا، میرے ابی نیشا پور سے ہندوستان آ گئے ہیں؟ وہ نیشا پور سے ہندوستان کب اور کیوں آئے؟ ماں اور رتنا کہاں ہے؟ اور تمہاری ملاقات ابی سے کس طرح ہوئی؟ حارث کدھر ہے؟ حماد نے حسن کو کندھوں سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ میرے سب سوالوں کا جواب دو حسن، تم چپ کیوں ہو؟ تم نے اپنی زبان بند کیوں کر لی ہے؟ حسن نے سنبھلتے ہوئے کہا، ابی نے کہا تھا اپنے بھائی سے اس کے علاوہ کچھ نہ کہنا۔ رتنا بہن بھی ابی کے ساتھ قید ہیں، آپ کے نام اس کا ایک پیغام بھی ہے۔ اس نے کہا تھا اپنے بھائی سے کہنا اپنے ساتھ 1000 مسلح جوان لے کر آئے، کیونکہ جس ہندو جوان نے انہیں قید کر رکھا ہے اس کے ساتھ کافی مسلح جوان ہیں۔ حماد بڑی تیزی اور خوخاری سے مڑا اور پکارنے لگا، عز الدین! عز الدین خیمے کے اندر بیٹھا ہوا۔ عز الدین بھاگ کر باہر آیا اور حماد سے پوچھا، یا امیر، آپ نے مجھے طلب کیا ہے؟ حماد نے سخت لہجے میں کہا، فوراً 1000 سپاہیوں کو میرے ساتھ جانے کے لیے تیار کرو۔ میں چند دن کے لیے لشکر سے باہر رہوں گا۔ میرے بعد خیال رکھنا اور قطب الدین کا کوئی پیغام آئے تو معذرت سے کہہ دینا کہ ناگزیر حالات کی بنا پر مجھے لشکر سے جانا پڑ گیا تھا۔ عز الدین جب چلا گیا تو حماد نے حسن کا ہاتھ پکڑا اور اسے خیمے میں لے جا کر اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے کھانا منگواتا ہوں، اتنی دیر تک تم مجھے پورے حالات کھل کر بیان کرو۔ حسن نے حماد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آپ بیٹھے رہیں اخی، مجھے قطعاً بھوک نہیں ہے۔ حماد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تو پھر مجھے پوری داستان سناؤ۔ ابھی نیشا پور سے ہندوستان کیوں آئے؟ ماں، رتنا اور حارث کہاں ہے؟ اور ہمارے باپ کو کس نے قید کر رکھا ہے؟ حسن نے بڑی بے چارگی سے کہا، پر ابی نے یہ سب باتیں بتانے سے مجھے منع کر دیا تھا۔ حماد نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، تم بتاؤ تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، ابی تمہیں کچھ نہ کہیں گے۔ حسن نے سلگتی ہوئی آواز میں کہا، یا اخی، آپ مجبور کرتے ہیں تو سنیے۔ بدری ناتھ کے بڑے بھائی کا لڑکا ارجن، جو کبھی رتنا بہن کا منگیتر تھا،
اپنے 10-12 ساتھیوں کو لے کر نیشا پور گیا۔ وہاں وہ رتنا بہن کو زبردستی اٹھا لایا۔ جب ہماری ماں نے مزاحمت کی اور رتنا بہن کو اغوا ہونے سے بچانا چاہا تو اس درندے نے ہماری ماں کو قتل کر دیا اور رتنا بہن کو زبردستی اٹھا لایا۔ حماد نے چنگھاڑتے ہوئے پوچھا، کیا کہا؟ میری ماں قتل ہو گئی؟ ارجن نے اسے قتل کر کے رتنا کو اغوا کر لیا۔ واللہ حسن، یہ تم کیسی ہولناک خبر لائے ہو؟ اس خبر سے میرے لیے محشر برپا ہو گیا ہے۔ حسن نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا، شاید ہمارے باپ نے اسی مصلحت کے تحت آپ کو پوری بات نہ کہنے کو کہا تھا کہ آپ ذہنی طور پر مفلوج ہو کر نہ رہ جائیں۔ تو سنو میرے بھائی، ارجن اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب ہمارے گھر گیا تو ابھی ان کی تواضع کے لیے اپنے کھیتوں سے سیب لینے چلے گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں ارجن ماں کو قتل کر کے رتنا بہن کو اٹھا لایا۔ ابھی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہندوستان میں داخل ہو گئے۔ ہمارا لشکر اس وقت بھٹنڈا شہر سے 40 میل شمال مشرق میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ وہاں ابھی نے ہم سے ملاقات کی اور پورے حالات ہمیں سنائے۔ ہم اپنی بہن کو چھڑانے اور ارجن سے انتقام لینے کی خاطر بھیم سین گئے تو ہمارے وہاں پہنچنے سے قبل ہی ارجن اور بدری ناتھ میں یہ طے پا چکا تھا کہ سب سے پہلے حماد کو یہاں بلایا جائے گا۔ اگر آپ جیت گئے تو رتنا بہن آپ کی، اور اگر ارجن جیت گیا تو رتنا بہن کی شادی ارجن سے ہوگی۔ جب ہم ابھی کے ساتھ بدری ناتھ کی حویلی میں پہنچے تو ارجن نے ہم دونوں بھائیوں کو جنگ کی دعوت دی، جسے حارث بھائی نے قبول کر لیا۔ پر اخی، حارث بھائی ارجن کا مقابلہ نہ کر سکے اور ارجن کے ہاتھوں مارے گئے۔ انہیں دفن کر کے سیدھا آپ کی طرف چلا آیا ہوں۔ حماد نے عجیب سی دردناک اور دلسوز آواز میں کہا، حسن، یہ دوسری خبر بھی جو میرے دل میں زہریلے تیر کی طرح پیوست ہوئی ہے۔ قسم ہے مجھے دونوں جہانوں کے رب کی، میں ارجن سے ایسا انتقام لوں گا جو کبھی اس کے تصور سے بھی نہ گزرا ہوگا۔ حسن نے پھر کہا، یا اخی، بدری ناتھ کی حویلی میں ارجن نے ابھی اور رتنا بہن کو اپنا اسیر بنا رکھا ہے، اور وہ اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک آپ وہاں جا کر ارجن کو زیر نہیں کرتے۔ حماد نے کھولتی ہوئی آواز میں کہا، میری ماں قتل ہو گئی، بھائی مارا گیا، باپ اور رتنا ارجن کی قید میں ہے۔ یہ کیسی انہونی ہم پر نازل ہو گئی۔ پر تم حوصلہ رکھو میرے بھائی، ارجن کو اب زمین بھی نگل جائے تو وہ مجھ سے بچ نہ سکے گا۔ میں موت کا سایہ بن کر اس پر سوار ہوں گا اور اس کے جسم کے سب اعضاء کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دوں گا۔ حماد اٹھا، پہلے وہ خود مسلح ہوا، پھر اپنے گھوڑے کو تیار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عز الدین 1000 سواروں کو لے آیا اور حماد حسن کے ساتھ 1000 سواروں کو لے کر آندھی اور طوفان کی طرح بھیم سین کی طرف کوچ کر گیا۔